نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے فعل میں مادے کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں اور مادے کے حوالے سے ہمارے سامنے فعل کی دو اقسام آ جاتی ہیں، ایک جسے ہم صحیح افعال کہتے ہیں اور ایک جسے ہم غیر صحیح افعال کہتے ہیں۔ غیر صحیح افعال کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے چارٹ رکھا تھا۔ ان افعال کو کہتے ہیں جس کے مادے میں یا تو حمزہ داخل ہو جائے یا مادے میں لفظوں کی تکرار ہو جائے یا مادے میں حروف علت واو یا داخل ہو جائے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو تھا وہ حمزہ، مادے میں حمزہ اگر داخل ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور حمزہ اگر مادے میں داخل ہو جائے تو اسے محموس کہتے ہیں۔ حمزہ جو ہے وہ یا تو فا کلمے میں داخل ہو سکتا ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے، حمزہ اگر عین میں داخل ہوگا تو اسے محموز العین کہیں گے، اور حمزہ اگر لام کلمے میں داخل ہوگا تو اسے محموز اللام کہیں گے۔ تبدیلی صرف اور صرف اس وقت آتی ہے محموز میں جب وہ فا کلمے میں ہوتا ہے، اور تبدیلی بھی اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی تک ہم نے چونکہ ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تو ثلاثی مجرد میں آپ کو ماضی میں کوئی بھی ایسا صیغہ نہیں ملتا جس میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے کسی صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی حمزہ کے آنے سے۔ فعل مضارع میں تبدیلی آتی ہے لیکن ایک ہی صیغے میں آتی ہے، اور وہ صیغہ ہوتا ہے 13واں صیغہ واحد متکلم کا صیغہ، کیونکہ وہ ایک ایسا صیغہ ہوتا ہے جس میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے کہ دو حمزہ اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو۔ تو جو ساکن حمزہ ہوتا ہے وہ متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر متحرک جو ہے وہ فتح ہو تو الف سے تبدیل ہو جائے گا، پیش ہو تو واو سے تبدیل ہو جائے گا، اور اگر زیر ہو تو یا سے تبدیل ہو جائے گا۔ اور جب فتح ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، دو الف کو ملا دیتے ہیں اور اس کو پھر کھڑی الف سے لکھ دیتے ہیں۔ صرف یہ ایک تبدیلی ہے جو کہ واقع ہوتی ہے، اس کے علاوہ محموز میں اور کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ آج ہم دوسری اقسام اس کی پڑھیں گے جس میں لفظوں کی تکرار آتی ہے، اور لفظوں کی جو تکرار آتی ہے اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لفظوں کی تکرار ہو جائے، دو لفظوں کی تکرار آتی ہے۔ یہ لفظوں کی تکرار تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ با اور را، یا اس کی تکرار ہو سکتی ہے سا لام اور سا، یا اس کی تکرار ہو سکتی ہے میم دال اور دال۔ یعنی تکرار ہو سکتی ہے، تین سچویشن بن سکتی ہیں کہ فا اور عین کلمے میں تکرار ہو جائے، یا فا اور لام کلمے میں تکرار ہو جائے، یا عین اور لام کلمے میں تکرار ہو جائے۔ تو نوٹ کر لیں ایک پوائنٹ کہ تبدیلی صرف اس وقت واقع ہوگی، تبدیلی صرف اس وقت واقع ہوگی جب تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمے میں۔ ان دونوں جگہوں پہ اگر تکرار آئے گی تو تبدیلی کسی قسم کی نہیں آئے گی۔ پہلا پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ ثلاثی مجرد کے تمام باب سے نہیں آتی ہے، تمام باب سے تبدیلی نہیں آتی ہے، بلکہ تبدیلی صرف اور صرف تین باب سے آتی ہے، اور وہ تین باب ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ باب رفع، باب نون نصرہ جس کو آپ نصرہ کہتے ہیں،
باب دور جس کو آپ ضربہ کہتے ہیں، اور باب فا جس کو آپ فتحہ کہتے ہیں. یہ تین باب ہوں گے. صرف ان تین باب کے اندر اگر مادہ آئے گا، اور مادہ بھی اس طرح سے آئے کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ، بلکہ باب فتح نہیں ہے، باب سمیع ہے. تین باب ہیں، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمیع. ان تینوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب عین کلمہ اور لام کلمے کے اندر تکرار آئے. اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں آئی. یہ دو پوائنٹ مضاف کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لفظوں کی تکرار ہو جائے. لفظوں کی تکرار تین طریقوں سے آ سکتی ہے، یا تو فا اور عین کلمے میں ہو جیسے ببرا، یا فا یا لام کلمے میں ہو جیسے طلعہ، یا عین اور لام کلمے میں ہو جیسے مددا. تبدیلی صرف اس وقت واقع ہوگی جب تکرار عین اور لام کلمے میں ہو. صرف اس وقت تبدیلی ہوگی، اور تبدیلی صرف اور صرف ان تین ابواب اگر ہوں گے تو اسی میں آئے گی تو تبدیلی ہوگی، ادروائز تبدیلی نہیں آئے گی. باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمیع. آپ کے سامنے کوئی ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اسی مادے کو لے لیتے ہیں، میم دال اور دال، اور یہ ہے باب نون سے، یہ ہے باب نون سے. تو پہلے فعل ماضی کی ہم اس کی گردان کرتے ہیں. طوبہ، اس کی ذرا فعل ماضی کی گردان بتائیے. میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی یہ سے کس سے کی؟ میم دال دال باب نون سے گردان کریں. اچھا. مددا میں یم لکھ بھی رہا ہوں. مددا، جی پھر یم دودو. ارے گردان کریں فعل ماضی کی پوری. مددا، ہاں. مددا مددا مددو. سمجھ لکھنے دیں مجھے. مددا مددا، جی مددو. مددا دو. مددا مددو. مددت. مددت، جی مددتا. مددتا، مددنا. مددنا. ٹھیک ہے. پھر مددتا. مددتا، جی مددتا. وہ ہوگا مددتما. مددتما، پھر مددتم. مددتم. پھر مددتی مددتما. مددتی، مددتما. مددتما، اور مددتن. مددتن. مددتو. اور پھر مددنا. مددنا. مدارے کروں. نہیں پہلے بورڈ چھوٹا ہے. جی تبدیلی کب آئے گی؟ جب عین اور لام کلمے میں تکرار آئے گی، اور تبدیلی آئے گی ان تین باب سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باب نون میں تھا، عین اور لام کلمے میں تبدیلی آنی چاہیے. اب تبدیلی کیا آئے گی اس کو نوٹ کر لیں. تبدیلی کا پہلا قانون کیا ہے کہ تبدیلی کب آئے گی؟ جب تکرار جو ہے، جب پہلی تبدیلی کب آئے گی؟ یاد رکھیں تبدیلی اس وقت آئے گی کہ تکرار کس میں ہوگی؟ عین اور لام کلمہ.
این اور لام کلمے کے اندر اگر ہوگا تو تبدیلی آئے گی. تبدیلی واقع کب ہوگی اب یہ نوٹ کر لیں. جو این کلمہ ہوگا یہ مثل اول کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ مثل اول. اور جو لام کلمہ ہے یہ کہلائے گا مثل ثانی. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب این اور لام کلمے میں تکرار آ جائے. این کلمے کو مثل اول کہیں گے، لام کلمے کو مثل ثانی کہیں گے. تبدیلی اس وقت واقع ہوگی جب مثل ثانی لازمن متحرک ہو. مثل ثانی لازمن متحرک ہونا چاہیے. اگر مثل ثانی لازمن متحرک نہیں ہے اس کا مطلب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. متحرک سے مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرکت ہونی چاہیے، زیر زبر پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ مثل اول جو ہے اس کو لازمن ساکن ہونا چاہیے. اس کو لازمن ساکن ہونا چاہیے. اگر یہ ساکن نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ کیا کریں گے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا آپ کا صیغہ تھا مددا. پہلا آپ کا صیغہ کیا تھا؟ پہلا آپ کا صیغہ تھا مددا. میم دال اور دال مددا. پہلی بات تو مجھے بتائیے کہ تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سر یہ تو ساری ماضی کی گردان ہے، ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. مددا پہ آئے گی. ارے رک تو جائیے جی. توبہ بتائیے کیا کریں؟ ماضی میں تو تبدیلی نہیں آئے گی نا، مضارع میں تبدیلی لائیں گے. نہیں، ماضی میں تبدیلی کس چیز کی نہیں آتی؟ تبدیلی ماضی میں تبدیلی نہیں آتی نا. اعراب کی تبدیلی نہیں آتی. ہم اعراب کی تبدیلی کیا کر رہے ہیں؟ اعراب کی تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اعراب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ماضی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اعراب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہم کر رہے ہیں یہ کیا کہلائے گی؟ یہ تبدیلی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. غیر صحیح افعال. غیر صحیح افعال ان کو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو مادے میں اگر داخل ہو جائیں تو مادے میں کچھ تبدیلی واقع کر دیتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب حمزہ داخل ہوا تھا تو حمزہ کو تبدیلی لانے کا قانون کیا ہے؟ حمزہ تبدیلی اس وقت لے کے آتا ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. تو ماضی میں دو حمزہ اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، اس لیے تبدیلی واقع نہیں ہوئی. مضارع کے متکلم میں ہوتے ہیں. صرف ایک ہی جگہ. مضارع میں بھی ہر صیغے میں نہیں ہوئے نا، صرف ایک صیغے. جس صیغے میں دو اکٹھے ہو جائیں گے اس صیغے میں تبدیلی آئے گی. کیونکہ مزید آپ جب آگے جا کے مزید باب پڑھیں گے تو اس میں تو آپ کو ماضی میں سارے صیغوں میں تبدیلی ملے گی. تو یہ تبدیلی اعراب کے حوالے سے نہیں ہے، مادوں کے حوالے سے تبدیلی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ قانون کیا ہے کہ تبدیلی کب آتی ہے؟ جب عین اور لام کلمے میں تکرار ہو جائے. اور عین کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ مثل اول. اور لام کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ مثل ثانی. مثل ثانی. مثل ثانی لازمن کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. متحرک ہونا چاہیے. اور مثل اول ساکن ہونا چاہیے. اگر مثل اول ساکن نہیں ہے تو کیسے کریں گے اس کو ساکن؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. مجھے یہ بتائیے مددا پہ تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ سر نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مثل ثانی تو یہاں پہ ہمیں متحرک مل گیا، لیکن مثل اول ساکن نہیں. لازمن کنڈیشن کیا ہے؟ تبدیلی کی لازمن کنڈیشن کیا ہے؟ مثل ثانی متحرک ہونا. بس مثل ثانی متحرک ہے، دو حرکت آ گئی، اس کا مطلب تبدیلی لازمن آئے گی. لازمن آئے گی. اچھا جی. تو ہمیں سیکنڈ کنڈیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی فرسٹ کنڈیشن. سیکنڈ کنڈیشن کو امپورٹنٹ کریں گے نا ابھی ہم. اچھا سیکنڈ کنڈیشن کو بھی امپورٹنٹ کریں گے. سیکنڈ کنڈیشن بھی لاگو آئے گی، لیکن سیکنڈ کنڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کنٹرول میں ہے آپ کے. جو پہلی کنڈیشن پرائم وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو پرائم کنڈیشن ہے وہ یہ کہ لام کلمہ متحرک ہونا چاہیے. لام کلمہ اگر متحرک ہے تو تبدیلی لازمن آئے گی. سر تو اگر ہم اس فرسٹ کنڈیشن کو مد نظر رکھیں
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شروع کے 5 وہ بات کی صیغوں بات میں ہے، لا وہ اس سکتے وقت ہیں. اتنا آگے مت جائے، تو پہلے یہاں تک رہے. یس سر، آئے گی تبدیلی. تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یس سر آئے گی. تبدیلی آئے گی. اب تبدیلی کا قانون کیا ہے کہ جو مثل ثانی ہے وہ لازم متحرک ہونا چاہیے، جو کہ ہے، اور مثل اول جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. تو اگر مثل اول ساکن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں کہ مثل اول کی حرکت کو ما قبل ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں؟ ما قبل، اس سے پہلے والے لفظ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلا لفظ بھی متحرک ہو، جیسے یہاں ہے، یہاں ما قبل میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے نا، کیونکہ میم کے اوپر آلریڈی حرکت ہے. میم کے اوپر آلریڈی حرکت ہے، تو یہ حرکت ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو لازماً بائی فورس ساکن کر دیتے ہیں. اس کو کیا کریں گے؟ بائی فورس ساکن کر دیں گے. تو اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ اس کی شکل ہو جائے گی میم دال ساکن اور دال کھلا. سر یہ ایک پوائنٹ دوبارہ سمجھا دیں، وہ ٹرانسفر کرنے والا. دیکھیں، مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے. مثل ثانی متحرک ہوگا تو ہر تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے. مثل اول جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. اگر مثل اول ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کر دیں. ما قبل پہ ٹرانسفر اسی وقت ہوگا نا کہ جب ما قبل ساکن ہو. اگر ما قبل ساکن نہیں ہوگا تو حرکت ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی نا. یس. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو بائی فورس آپ ساکن کر دیں گے. اوکے. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مد دا. کیا ہو جائے گا؟ مد. دا. آپ کیا کریں گے؟ آپ تیسرے سٹیپ پہ آ جائیں. اب دو دال اکٹھی ہو گئی، دو دال اکٹھی ہو گئی نا. تو جب دو دال اکٹھی ہو گئی یا دو لفظ اکٹھے ہو جائیں تو ان کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ اتنی اردو تو آتی ہوگی سب کو. سے پتہ نہیں. جب ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے. ہاں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دیں تو بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی دال ہو جائے گی یہ. یعنی اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یہ میم اور یہ دال. اب یہ دو دال اکٹھی کر دی تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس کے اوپر تشدید ڈال دی. اس کے اوپر کیا ڈال دی؟ تشدید ڈال دی. تشدید کیا کرتا ہے؟ دو لفظوں کو اکٹھا ہی کرتا ہے نا. جی تو ہوا. یس ہے، یس ہے. اور حرکت کیا رکھیں گے اس کے اوپر؟ جو لام کلمے کی حرکت ہوگی اس حرکت کو اس پر ٹرانسفر کر دیں گے. لام حرکت کی کیا تھی؟ لام کلمے کی حرکت کیا تھی؟ فتح. فتح تھی. تو یہ ہو گیا مدہ. اگر آپ اس کو ویسے بھی پڑھتے، اس کو بھی اگر آپ ساکن کر کے پڑھتے تو آپ کیا پڑھتے؟ اس کو مجھے بتائیے. مدہ ہی پڑھتے ہیں. مدہ ہی پڑھتے. وہ آپ نے اس مدہ کو ایسا کرنے کے بجائے کس طرح سے کر دیا؟ اس طرح سے کر دیا. تو یہ مددہ جو ہے، یہ مددہ جو ہے یہ کیا بن جائے گا تبدیلی کے بعد؟ مددہ. مددہ کیا بن جائے گا؟ سر مددہ مدد کیا بن جائے گا؟ مدہ بن جائے گا. مددہ. ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے مددہ مددہ، ایسے ہی پڑھیں گے. پھر مدو. مددو کیا بن جائے گا؟ مدو. مد. مدو. مدد کیا بنے گا؟ سر مدت. اور آپ کو پتا ہے جو مثنیٰ کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو مونس کا صیغہ واحد ہوتا ہے، اسی کے اوپر الف کر کے آپ بنا دیتے ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ مدتا. مدتا. جی. مددنا کا کیا ہوگا؟ سر مدنا. جی دوبارہ غور کریں اس پہ. سر یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، یہ ساکن مل گیا ہے. مثل ثانی ساکن مل گیا سر، لیکن
چاہیے اس میں مثل اول کی کنڈیشن مثل ثانی پر آ گئی ہے. جی بتائیے. سر رول میں تو ہے کہ مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے اور مثل اول ساکن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ الٹا ہوا ہوا ہے. مثل اول لازم کنڈیشن دیکھیں، لازم کنڈیشن دیکھیں. دوسری کنڈیشن تو آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے. لازم کنڈیشن کیا ہے؟ سر مثل ثانی متحرک ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ سر نہیں ہے نا. تو تبدیلی نہیں آئے گی کوئی. اچھا اچھا اچھا، کوئی صحیح تبدیلی صحیح، نہیں آئے گی. رول ہی مدد نہیں اپلائی ہوگا. ہاں مدد تھا، یہاں تبدیلی آئے گی؟ نہیں نہیں یہاں بھی نہیں آئے گی. مدد تھا، یہاں آئے گی تبدیلی. نہیں، یہاں بھی نہیں آئے گی. مدد تو ماں، یہاں آئے گی تبدیلی. سر نہیں آئے گی، آگے نہیں آئے گی مدد. آگے کہیں بھی نہیں آئے گی. تو آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی صرف پہلے 5 صیغوں میں آتی ہے. تبدیلی آئے گی اور فعل ماضی کے پہلے جی تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی کیا آئے گی؟ فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی سوال ہے اس میں؟ سر یہ تبدیلی کا ذرا دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. دیکھیں تبدیلی مضاف میں اس وقت آتی ہے جب عین کلمہ اور فا کلمے، عین کلمے اور لام کلمے میں تکرار ہو. اور تبدیلی آتی بھی صرف 3 ابواب میں، باب نصرہ، باب ضربہ اور باب سمعہ. ٹھیک ہے جی. تو تبدیلی کب آتی ہے؟ جب تکرار عین کلمے اور لام کلمے میں ہو. اور تبدیلی واقع کرنے کے لیے جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کو مثل اول کہتے ہیں، اور لام کلمے کو مثل ثانی کہتے ہیں. تبدیلی آنے کے لیے ضروری ہے کہ مثل ثانی لازماً متحرک ہونا چاہیے. اگر یہ مثل ثانی متحرک نہیں ہے تو تبدیلی نہیں آئے گی. اس کا لازماً متحرک ہونا چاہیے. مثل اول کو ساکن ہونا چاہیے. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے. مثل ثانی اگر متحرک نہیں ہے تو اس کو متحرک نہیں کر سکتے آپ، لیکن مثل اول کو ساکن ہونا چاہیے. اگر ساکن نہیں تو آپ اس کو ساکن بنا دیتے ہیں. ساکن بنانے کے 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ کہ اس کی جو حرکت ہے اس کو ما قبل کو ٹرانسفر کر دیں، اور اگر ما قبل پہ آلریڈی حرکت ہے تو پھر اس کو آپ بائی فورس ساکن کریں. تو جب ایک پہلا حرف مثل اول ساکن ہو، مثل ثانی متحرک ہو، تو آپس میں اس کا ادغام ہو جاتا ہے. یعنی ادغام کا مطلب ہوتا ہے 2 لفظوں کو ملا دینا. 2 دال تھی، دونوں دال آپس میں مل گئی. اس دال کے اوپر آپ نے تشدید کر دی اور اس کے اوپر حرکت آپ وہ ڈالتے ہیں جو لام کلمے پہ. لام کلمے پہ فتح تھی تو آپ نے اس پہ فتح ڈالا. تو پہلا والا صیغہ آپ کا تھا مددا، تبدیلی کے بعد بن گیا مدہ. مدہ سے بنا مدہ، مدہ، مدو، مدت، مددتا. چھٹا صیغہ مددنا، تو آپ نے دیکھا مثل ثانی ساکن ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہاں بھی مدد تھا، مثل ثانی ساکن ہے. ہر جگہ مثل ثانی ساکن تھا، کوئی تبدیلی نہیں. تو مضاف کے پاس آپ کے پاس قانون آ گیا کہ مضاف میں تبدیلی جو آتی ہے وہ فعل ماضی میں بھی آتی ہے، اور فعل ماضی کے صرف پہلے 5 صیغوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیے، تو ہم دوسری گردان میں چلیں. جی سر، کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. جویریہ موجود ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ کو آواز نہیں آ رہی میری کیا؟ آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے. خاموشی چاہیے.
جی جویری آپ موجود ہیں؟ چلیے چھوڑیں جمیل صاحب، اس جی گردان کی، اس مادے کی فعل مضارع کی گردان بتائیں. مدد یمددو، جی تو کیا بن جائے گا سر؟ یمددو، یمددانی، یمددو، یمددو، یمددانی. اب آپ مجھے بتائیں یم دودو تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس میں تبدیلی آئے گی. بالکل آئے گی. کیا تبدیلی آئے گی سر؟ تبدیلی اس لیے آئے گی کہ جو لام مثل ثانی ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، او ہے، اور وہ ہے. ٹھیک ہے. مثل اول کو ساکن ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کر سکتے ہیں. اچھا کیسے کریں گے سر؟ یہاں ساکن، جی یہاں ساکن کریں، کیسے کریں گے؟ اس کو ایسے کریں گے، یم، تو اس ساکن میں کرنے جو کے ہے، دو، اس میں ساکن کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ساکن اس کو کریں اور اس سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہے تو حرکت اس کو دے دیں. اب یہاں پہ حرکت اس کو ہم دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر کر دیں گے تو جی، یہ ہو جائے گا یمو دو، یمو، یمو، اور اور پھر اس ان کے دونوں بعد کا دال ادغام ساکن ہے اور جی ان کو آپس میں ادغام، یمدو ہو جائے گا. یمدو ہو جائے گا. یم دودو سے کیا ہو گیا سر؟ یہ یمدو. یمدو. یمدو سے پھر آپ کریں یمدو، یم دودو سے پھر کیا بنے گا؟ یم دودانی. یمددانی. اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ اس میں مثل ثانی متحرک ٹھیک ہے. ہے. اس کی شکل کیا بن جائے گی سر؟ یمدانی. ایسی بنے گی نا سر؟ جی جی. یم دودو سے یمدو، یم دودانی سے یمدانی. اس کے بعد دونا. یمددونا، تو اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی. تو اس میں یمدونا ہو جائے گا. اس میں کیا ہو جائے گا سر؟ یمدونا. یم دودو کے بعد اس میں اب تمددو ہو جائے گا. تم دودو سے بن جائے گا تمدو. تمدو، تمدانی. یم ددنا. جی، یمددنا میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یم ددنا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. کیوں کیونکہ واقع اس نہیں میں ہوگی سر؟ لام کلمہ جو ہے وہ لام مجزوم کلمہ اس کے متحرک نہیں ہے. ساکن. تو یم دودو سے بن گیا یم دودو سے یمدو، یم دودانی سے یمدانی، یم دودونا سے یمدونا. تم دودو سے بنے گا تمدو، تمدو. تم دودانی سے تمدانی. بنے گا تمدانی. جی، یم ددنا کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی تبدیلی نہیں. پھر کون سا صیغہ بنے گا؟ پھر بنے گا وہی پھر تم وہی دودو. صیغہ آ جائے گا. ہاں جی، تمددو، تم سے بنے گا تمددانی. تمدو. تم دودانی سے بنے گا تمدانی. تمدانی. ہاں، اب اور تبدیلی والا صیغہ آ گیا پھر واپس. اب آ جائے گا تم دودونا. تمددونا، اس میں لام کلمہ متحرک ہے، تبدیلی آ جائے گی. کیا بن جائے گا؟ تمدونا. تمدونا. پھر تم دودینا. تمددینا، تمددینا. اس میں تو لام وہ متحرک ہے تو آ جائے گی تبدیلی. جی تو کیا ہو جائے گا؟ تمدینا ہو جائے گا. تمدینا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تمدینا. تمدینا. اس کا تو سیم ہی رہے گا تمدانی. جی، اور پھر یہ صیغہ یہ وہی پرانے والا آ گیا تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تمددنا. تمددنا. اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. امددو. اس میں آ جائے گی. امدو ہو جائے گا. امدو. نمددو. نمدو. نمدو. تو آپ نے دیکھا فعل مضارع کے تمام صیغوں میں تبدیلی آئی ہے.
ما سوائے سوائے مونس کے، جمع مونس کے، حاضر کے اور جمع مونس کے غائب کے. دونوں صیغے حاضر اور غائب کے، اس کے علاوہ تمام صیغوں میں تبدیلی ہے. کیوں تبدیلی آ گئی؟ اب توبہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ سے وہ مجھے ماضی کا وہ یہ بات ابھی بھی وہ نہیں ہو رہی ہے کہ ماضی میں مضارع میں تو چینج سمجھ میں آتا ہے، ماضی میں چینج مجھے وہ نہیں ہو رہا. اچھا مجھے بتائیے، آپ جب کہہ رہے ہیں ماضی میں آپ کو وہ ہو نہیں رہا، تو مجھے کوئی ایگزامپل بتائے نا کہ ماضی میں مضارع میں کون سی تبدیلی آتی ہے. اس سے پہلے مجھے بتائیے. مضارع میں تو آ سکتی ہے، ہاں ماضی لیکن میں مضارع میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کس چیز میں آتی ہے؟ مضارع میں لام کلمے میں آتی ہے، اس کے لام کلمے میں تبدیلی آتی ہے نا. جی اس کے لام کلمے میں تبدیلی آتی ہے نا، کہ اس کے فا یا عین کلمے میں تبدیلی آتی ہے. جب آپ نے مضارع کے تغیرات پڑھے تھے، وہ تغیرات تبدیلی کس میں لے کے آتے ہیں؟ لام کلمے میں لاتے ہیں نا. اخف اور خفیف دونوں، ہاں لام کلمے، وہ اخف اور خفیف کا جو اثر آتا ہے وہ کون سے کلمے میں آتا ہے؟ لام کلمے میں ہی آتا ہے. لام کلمے میں آتا ہے نا. مجھے بتائیے کہ مضارع کے کسی لام کلمے میں کوئی تبدیلی آئی؟ مجھے بتائیے مددا جب آپ نے کیا، جب مددا آپ نے کیا تو آپ نے جب اس کو مدہ کر دیا تو مجھے بتائیے لام کلمے میں کوئی حرکت میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں سر، کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو تبدیلی کہاں ہے؟ یہ جو تبدیلی ہے اس کا حرکت کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو تبدیلی ہے اس کا اخف یا خفیف سے کوئی تعلق نہیں ہے. خفف اور اخف جو ہے وہ تو اس کی حرکت کو ہی ختم کر دیتا ہے. یعنی اخف کیا کرتا ہے، خفیف کیا کرتا ہے کہ مضارع کی لام کلمے پہ پیش ہوتی ہے جس پر، اس کو نصب لے جاتا ہے، اور جس کی نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتا ہے. اخف کیا کرتا ہے، لام کلمے کو ساکن کر دیتا ہے، اور جو نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتا ہے. لیکن جو صیغے کی تبدیلی، مادے کی جو تبدیلی ہے، وہ آخری حرکت کو نہیں چھیڑتا، وہ آخری حرکت کو نہیں چھیڑتا. اس کو اگر آپ اوپن کریں گے، اگر آپ اس کو یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ مدہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے مدہ، اس کو اگر آپ کھول دیں، اس کو اگر آپ کھول دیں تو اس کی شکل کیا بن جائے گی؟ مجھے بتائیے. اس کی شکل بن جائے گی مدہ. اور مجھے بتائیے مدد، تو مجھے بتائیے اس لام کلمے میں اور اس لام کلمے میں کوئی فرق ہے؟ نو سر، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ صیغے کی نہیں آتی ہے، بیسیکلی مادے کی وجہ سے صیغے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اس میں حرکت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لام کلمہ لازماً متحرک ہونا چاہیے. اور حرکت آپ دیکھیں تشدید کے بعد آپ حرکت کس کی ڈالتے ہیں؟ لام کلمے کی ڈالتے ہیں. یہاں لام کلمے کی حرکت کیا تھی؟ فتح تھی نا. یس سر. تو آپ نے یہاں دیکھیں دال کے اوپر کون سی حرکت ڈالی ہے؟ یہاں پہ پیش تھی نا، یمدو پیش تھی. نہیں ادھر یمدودانی ہے نا. ہاں جی یہاں پہ سر، لیکن لام کلمے پہ تو فتح ہے، اسی لیے تو فتح ڈالی ہے ہم نے. یس سر. اچھا سر، یہ جو ہم تبدیلی لا رہے ہیں یہ صرف مادے میں تبدیلی ہے یا پھر اس کے معنوں میں بھی چینج آئے گا کوئی؟ مانوی تبدیلی نہیں ہے، مانوی تبدیلی نہیں ہے، لیکن صیغے کی بناوٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہاں، جیسے جس طرح غیر منصرف جس طرح پڑھے تھے اور منصرف پڑھے تھے، مانوی تبدیلی نہیں تھی. وہ مانوی تبدیلی نہیں ہے، صیغوں کی بناوٹ میں تبدیلی آتی. تو فعل ماضی کے اندر، فعل ماضی میں مضاف کے اندر پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد جتنے صیغوں اس میں تبدیلی نہیں آتی. نہ آنے کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا لام کلمہ ساکن ہوتا ہے. فعل مضارع میں تمام صیغوں میں آتی ہے سوائے جمع مونس کے صیغے، چاہے وہ غائب کیوں چاہے وہ حاضر کیوں. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے لام کلمہ جو ہے ساکن، کیونکہ لام کلمہ جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، ساکن ہے نا.
तब्दीली नहीं आई ना सर इन दोनों सीगों में, जी इसीलिए तब्दीली नहीं आई ना, क्योंकि इसका नाम कलमा क्या था, साकिन था ना, इसके अंदर लाम कलमा सर साकिन है ना, दाल। यस सर। इसीलिए हाँ, तो तब्दीली के लिए लाजमन है, मुदाफ के अंदर लाजमन है कि मुदाफ के अंदर दो चीजें, यानी तब्दीली उस वक्त आएगी जब एन कलमा और नाम कलमे पे तकरार हो, और तब्दीली लाने के लिए लाजमन है, तब्दीली लाने के लिए लाजमन है कि जो नाम कलमा हो वो मुताहरिक हो, जिसको मिस्ल सानी कहते हैं। अगर मिस्ल सानी मुताहरिक नहीं है तो तब्दीली कभी भी नहीं है। ये पॉइंट बस जो है ना आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए, ये पॉइंट रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। हफ्ता, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़े। सर क्या लिखा है नजर नहीं सही आ रहा। रे बाप क्या हो गया, तब बत नजर नहीं आ रहा। हाँ सर वो नुक्ते नहीं नजर आ रहे। नुक्ते नजर नहीं आ रहे, नुक्ते बड़े कर देते हैं अभी। अब आ रहे हैं जी जी, पढ़े। क्या है तब्बत। तब्बत, क्या लगता है आपको? इसका मादा बता सकती हैं, क्या लगता है आपको? पहले तो मुझे बताइए ये कौन सा सीखा लग रहा है आपको? वो लग रहा है कि इसमें दरमियान में बाहर है मगर दो लफ्ज टकरार होगी। नहीं वो तो है, लेकिन सीगा कौन सा लग रहा है आपको? फेले माजी लग रहा है? जी फेले माजी का कौन सा सीगा लग रहा है? तब्बत ये लग रहा है वाहिद मुज़क्कर सॉरी हाजिर। तब्बत नहीं 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 सर वाहिद मुअन्नस हाजिर वाहिद हाजिर मुअन्नस गायब। ये ता साकिन आपको गायब, बता गायब, कि वाहिद जी। मुअन्नस गायब है, ठीक है। तो जी। बेसिकली ये सीगा था तब्बा, यानी इसका मादा और बाब अगर आप देखें तो क्या निकलेगा? इसका मादा निकलेगा ता बा और बा, और इसका बाब है नून। इसका पहला वाला सीगा बनाइए, क्या पहला ओरिजिनल सीगा बनाइए, इसका क्या बनेगा? पहला ओरिजिनल सीगा बनाइए इसका। हेलो बाब सर ओरिजिनल सीगा बनाए, क्या बनेगा माजी का? तबाबा। ओरिजिनल सीगा बनाए। हेलो जी जी बोले। वो मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, नेट में थोड़ा मसला था। ठीक है, पहला सीगा बनाए बेटा इसका। किस क्या फेल मुदारे का? फेल नहीं माजी फेल मुदारे का। फेल माजी का पहला सीगा बनाइए, ओरिजिनल बनाइए पहले। क्या बना? ओरिजिनल सीगा बनाइए इसका। इसका पहला वाला होगा तब ओरिजिनल बनाए, ओरिजिनल तब्बा बनाए पहले, ओरिजिनल बनाए पहले। तबाबा क्या बनेगा? ओरिजिनल तबा सीगा इसका बनाइए। ओरिजिनल क्या तबाबा बनेगा? तबाबा। पहला तबा ओरिजिनल सीगा इसका बनेगा हाँ तबाबा, और इसका मुदारी क्या बनेगा ओरिजिनल?
यबाबा, नहीं नहीं नहीं, यतबुबु, जी यतबुबु। अब तब्दीली करें, तब्दीली करने के बाद बनाएंगे, क्या बनेगा? तबाबा क्या बन जाएगा? तब्बा, तब्बा। और यतबुबु क्या बन जाएगा? यब्बू, यब्बू। गौर से करें, अब्बू। यब्बू कैसे बनेगा? ता कहाँ जाएगा? घर जाएगा ता? नहीं, यत यतुबू, यतुब्बु। यतुब्बू, तब्बा, यतुब्बु, तब्बन। तब्बन कहते हैं, इसका मजदर बनेगा तब्बन। तब्बन कहते हैं टूट जाने को, हलाक हो जाने को, बर्बाद हो जाने को। तो तब्बत क्या तर्जुमा करेंगे तब्बत का? तब्बत हलाक हो गए, हलाक हो गई, होना हाँ। का सीखा है ना? हलाक हो गए, तब्बत हलाक हो गई, बर्बाद हो गई। तब्बत यदा अबी लाहबिन। जी, यदा अबी लाहबिन क्या लग रहा है आपको? यदा उसके हाथ, तब्बत तो आपने कह दिया फेल है ना। यदा अबी लाहबिन क्या लग रहा है? मफूल, मफूल लग रहा है। यदा मुझे लग रहा है, बताएं क्या लग रहा है आपको? यदा का क्या माना है? हाथ, हाथ या दो हाथ? दो हाथ, दो हाथ। तो दो हाथ, एक हाथ की अरबी क्या है? यद, यदुन। यदुन, दो हाथ की अरबी क्या हो जाएगी? दो हाथ की यदा, यदा क्यों? यदानी। आनी साउंड होता है ना। मुस्लिमों से दो मुसलमान कर दो तो क्या करते हैं? मुस्लिमों से दो मुसलमान करने हो तो क्या करते हैं? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। यदुन एक हाथ, दो हाथ यदानी। यदानी, अब नून इसका गायब है, इसका मतलब ये क्या बन के आया इधर? मुदाफ बन के आया ना। जी, तो मतलब ये मुदाफ बन के आया। और ये यदानी कौन सी हालत है? क्या मतलब? हालत जर में है, यदानी कौन सी हालत है? हालत नसब है, हालत रफा है, कि हालत जर है? हालत जर, हालत जर है। नहीं नहीं, हालत नसब है, हालत नसब, हालत नसब है। हाँ। यद रफा। से रफा कैसे? आनी साउंड किसकी है? हाँ, हालत रफा की होती है। आनी साउंड, आनी साउंड, हालत रफा। सर ये भूल गई मैं। कोई बात नहीं। तो यदा मुदाफ हो जाएगा, यदा क्या हो जाएगा? मुदाफ हो जाएगा। और अभी क्या हो जाएगा? अभी क्या होगा? मुदाफ इलैहि हो जाएगा। मुदाफ इलैहि हो जाएगा। ये अभी किस तरह से बना है? ये असल में था अबुन। अबुन को हालत रफा में कैसे लिखते हैं? अबू। अबू, हालत नसब में लिखते हैं अबा, और हालत जर में लिखते हैं अभी। अगर ये मुदाफ बन के आए, जी, अगर ये मुदाफ बन के आए, ठीक है जी। तो अभी लहाब ये बेसिकली पूरे का पूरा एक मुरक्कब बन जाएगा। तो यदा अभी लहाबिन जो है, ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? ये मुदाफ मुरक्कब इजाफी बन के क्या बनेगा? मुदाफ किस हालत में? हालत रफा में। हालत रफा में है तब्बत कौन सा सीगा है? चौथा सीगा है।
پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو فاعل کچا ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے. کچا ہوتا ہے. حالت رفع میں ہے مضاف, اس کا مطلب یدا ابی لہب کیا بن جائے گا؟ اس تبت کے لیے فاعل بن جائے گا. آپ ترجمہ کریں, کیا کریں گے ترجمہ؟ ہلاک کر دیے گئے ابو لہب کے ہاتھ. ہاں اس کو اور کر دیں نا, میں نے آپ کو بتایا تبا کہ معنی ہلاک کرنا بھی ہے, ٹوٹنا بھی ہے, ٹھیک ہے. توڑ تو دیے ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ دیے گئے. ٹوٹ گئے یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹوٹ گئے کنفرم ہے, توڑ دیے گئے. مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. مضاف. تو ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وَتَبَّ تبا, یہ تو وہی پہلا صیغہ بن گیا آپ کا. جی. وَتَبَّ اور ٹوٹ گئے. اور وہ ہلاک ہو گیا. اچھا, اور وہ ہلاک ہو گیا. تبن کا میں نے آپ کو بتا, تبن کے جو معنی ہے, تبن کا معنی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلاک ہونا ہے. مجھے پوچھنا یہ لہب جو ہے فاعل کیسے ہے, مفعول نہیں ہے؟ یہ پورا مرکب ہے نا. جی. یہ کون سا مرکب ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی ہے یہ. پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا نا. جی. اور مرکب اضافی کے اندر اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف. مضاف کی. مضاف کس حالت میں؟ حالت رفع میں. رفع. اور فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. اگر یہ حالت نصب یا جر میں ہوتا تو پھر اب آپ دیکھیں, یدانی حالت نصب ہے, حالت رفع ہے, حالت جر یا نصب کیا ہوتا؟ یدئی نہیں ہو جاتا, یدین. تو پھر یدی ہو جاتا. پھر اس کی شکل ایسے ہوتی, پھر وہ اگر فاعل مفعول بن کے آتا تو اس کی شکل ایسی ہوتی, اس طرح سے ہوتا. پھر اس کی شکل ایسے ہوتی. تبت یدا ابی لہب وتب. مجھے ایک بات بتائیے عمر صاحب, جی. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ ابو لہب کے لیے. ابو لہب کے لیے. کب نازل ہوئی تھی؟ بہت زمانے میں, بہت شروع میں. وہ اس کے جب بعد تقریباً ابی لہب تقریباً 10 سال زندہ رہا. 10 سال زندہ رہا. 10 سال زندہ رہا. جی. کیا وہ چاہتا نہیں, وہ چاہ نہیں سکتا تھا کہ اس قرآن کو غلط ثابت کر دیتا؟ جی کر سکتا تھا. قرآن تو غلط ہو جاتا نا. جی. جی. لیکن نہیں کر سکا. 10 سال زندہ رہا, وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کا کلام حق ہے. اللہ نے بات کہہ دی کہ وہ ہلاک ہو گیا, ختم. کلمہ پڑھ لیتا, بات ختم ہو جاتی. نہیں کر سکتا. چلے میں آپ کے ساتھ ایک آیت کرتا ہوں, آپ کریں. سورہ یوسف پڑھی ہے آپ نے عمر؟ جی تلاوت کی بھی ہے. کی بھی ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یاد ہے کچھ آیت؟ شروع کی کوئی آیت یاد ہے؟ چلیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں وہ بس اندازہ ہے کہ وہ اس کے ترجمہ, یعنی جو وہ خواب دیکھتے ہیں, اور حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور وہ اپنے والد کو بتاتے ہیں, حضرت یعقوب. اچھا, کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ وہ خواب یہ تھا کہ وہ کافی جو ہے وہ ستارے تھے جو ان کے آگے یعنی سجدہ کر رہے تھے. ستاروں نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا وہ ایکوریٹ. 11 ستارے تھے اور چاند 11 تھا, ستارے, سورج تھا. سورج اور چاند وغیرہ. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے آپ سے بہت جلد کہ وہ ستارے دیکھے تھے کہ کیا دیکھا تھا. جی سر. نقصو کیا لگ رہا ہے عمر؟ نقصو یہ فعل ماضی. فعل ماضی لگ رہا ہے.
نہیں وہ فعل مضارع. ٹھیک ہے، فعل مضارع کون سا والا؟ یہ جمع متکلم. جمع متکلم. اب آپ کو اگر پتہ چل گیا فعل مضارع جمع متکلم، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نون جو ہے وہ تو علامت مضارع، اس کا مطلب اس کا مادہ جو ہے وہ قاف، صاد اور صاد ہوگا. ٹھیک ہے، باب جی. نون. پہلا صیغہ بنا اس کا ماضی مضارع کا اوریجنل بنائے اور پھر تبدیلی کے بعد بنائے. قصص قصصا یا یخصص. 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 ٹھیک ہے، قصصا یخصص سے تبدیلی کریں تو کیا بن جائے گا؟ ہو جائے گا قصہ. قصہ. قصہ اور یہ ہو جائے گا جو یقص. 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 یقص سے بنا آپ کا نقص. ٹھیک ہے، قصصا تو قصہ یقص. قصصن. قصصن کہتے ہیں بیان کرنے کو. قصصن کہتے ہیں بیان کرنے کو. ٹھیک ہے، تو جی. نقص کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم بیان کرتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں. فعل فاعل دونوں شامل ہیں. جی. ہے نا؟ جی. ہم بیان کرتے ہیں. نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا. کیا ہو جائے گا علیہ کا؟ علیہ کا ہو جائے گا وہ مرکب کیا کہتے ہیں مرکب جاری. مرکب جاری ہوگا تو اس کا متعلق ہو جائے گا. متعلق. ٹھیک ہے نا، فعل کے متعلق ہو گیا. ترجمہ کریں یہاں تک. ہم بیان کرتے ہیں تم پر. آپ کی طرف. آپ کی طرف. ٹھیک ہے، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر یا آپ کی طرف. کیا بیان کرتے ہیں؟ احسن القصص. احسن القصص. احسن القصص کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب توصیفی. کیوں مرکب توصیفی؟ مرکب اضافی. احسن تھوڑی ہے. مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. دیکھیں اس پر الف لام داخل نہیں ہے، اعراب بھی اس کا الگ ہے. جی. ٹھیک ہے، اور القصصی آگے آپ کو مل رہا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ یہ بن جائیں گے کس حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے مضاف؟ مضاف جو حالت نصب. یہ مفعول ہو جائے مفعول. مفعول بن جائے گا. تو فعل، یہ فعل پلس فاعل، فعل پلس فاعل. فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ ہم بیان کرتے ہیں آپ کی طرف. ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں. بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. فعل ہمیشہ آخر میں لایا کریں. جی. فعل ہمیشہ آخر میں لے کے آیا کریں. ہم آپ کی طرف بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم بیان کرتے ہیں. یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. میں اس سے پہلے لگاتا ہوں نحنو. نحنو کیا ہو جائے گا سر؟ نحنو یہ تو ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے، کون سا ضمیر آ گیا؟ جمع متکلم. ہاں لیکن کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع کی. حالت رفع. حالت رفع. حالت رفع کی ضمیر کیا بن سکے گی؟ مبتدا. مبتدا یعنی وہ مبتدا بن جائے گا. تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو تھا، فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول سے مل کر یہ جملہ خبر. فعلیہ ہو کر خبریہ. اس کی مبتدا کی خبر بن جائے گی. اب ترجمہ کیا کریں گے آپ اس کا؟ ہم ہی آپ کی طرف ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان، یا ہم ہی آپ کی طرف بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. جمیل صاحب ایک آیت آپ کے ساتھ کرتا ہوں بربلی، لکھ نہیں رہا، کریں گے سر؟
جمیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جمیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. ڈسکنیکٹ ہو گئے. چلے کوئی بات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مجھے بتائیے. یس سر آگے. آپ کی آواز سے نہیں لگ رہا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. یس سر آگے. سکون نہیں ہے آپ کو؟ پکی بات ہے. چلے یس سر. افسا آپ کو بھی کلیئر ہو گیا؟ جی سر. چلے ٹھیک ہے. پھر اس کو دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے. کوشش کریں گے 2 چیزیں کرنے کی، کیونکہ جو نیکسٹ والا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس سینس میں کہ وہ سب سے زیادہ تبدیلی اور سب سے زیادہ چینجز اور قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ چینجز آئی ہیں وہ بھی انہی سیغوں کے اندر آئی ہے. یہ اچانک آپ لوگ کے یہاں تعداد کم ہو گئی ہے لوگوں کی، جیسے جیسے ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے لوگ بھاگ گئے. کیا وجہ ہے؟ توبہ جی آپ کے بہت سارے رشتے دار غائب ہو گئے اچانک. سر بھابھی کی تو خیر طبیعت تھوڑی وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی ہے آج کل، تو پھر اس لیے شاید وہ نہیں لے رہی. ہاں اچانک سے جو ہے نا وہ آپ لوگ کے سناٹا چھا گیا. چلے سر خیر. صرف آج ہی کم ہے، ویسے تو ہوتی ہے. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج اچانک سے جو ہے وہ کچھ لوگ کمی واقع ہو گیا. آج لگتا ہے کراچی کے حالات کیسے ہیں آج؟ سر بند ہوا ہے، کافی جگہ بند ہوئی ہوئی ہیں. آپ لوگ کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ سر ہم لوگ ہائی وے کے پاس رہتے ہیں. ہائی وے پہ کس جگہ؟ سر اسکیم 33 PCSIR کے پاس. یہ جو جہاں وہ ہے اوجھا ہاسپٹل؟ یس سر، اوجھا کیمپس آف ڈاؤ یونیورسٹی. ٹاؤ کا اوجھا کیمپس کے آگے. اچھا اچھا. تو وہاں تو کوئی آج ایسی گڑبڑ نہیں ہے؟ وہاں نہیں ہوئی بھی، لیکن وہ آئی چندری گڑھ روڈ اور کافی شاہراہیں نا ناگن چورنگی وغیرہ یہاں پہ ہو رہے ہیں دھرنے. کیونکہ میں نے نیوز میں دیکھا تھا، میرے خیال میں بگ روڈ وغیرہ کے اوپر بھی اس جگہ پہ بھی جو ہے کافی مسائل لگ رہے تھے کافی اس جگہ پہ. چلے اللہ بہتری کرے، اللہ سب کے ساتھ بہتر کرے. افسا آپ نے واپس کب جانا ہے؟ سر اب تو 1 فروری کے بعد 1 فروری سے ایگزامس ہیں. تو آپ کے ایگزامز آن لائن ہیں کہ آن کیمپس؟ تو آپ نے پھر جانا ہے، کیونکہ زینب کے بھی جو ہے میرے خیال میں شاید اس کے بھی 5 یا 10 فروری سے شاید وہ ان کو بھی کیمپس ہی جانا ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوگا. جی اب بس ملاقات کھولنے کیجیے کے گا، لیے وہ تو آپ بات کے ہے. وہ قریب رہتی ہے، وہ اوجھا کیمپس پہ ہی ہوتی ہے، تو ملاقات کیجیے گا کبھی انشاءاللہ. سر کبھی آپ بھی چکر لگائیے گا. انشاءاللہ ضرور ہے انشاءاللہ. اچھا جی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی. نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے ہم کوشش کریں گے 2 اور چیزوں کو کرنے کی، کیونکہ اب بالکل آخر ہے اور میں ہی چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ چیزیں ختم ہو تو آپ کے ساتھ کچھ قرآن کا سیشن شروع کیا جائے. کم سے کم کوئی ایک درمیانی صورت ایسی ہو کہ جو آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پوری گرامر انالیسس کے ساتھ کی جائے، تاکہ جب ایک دفعہ اس پہ آپ ٹرینڈ پہ آ جائیں تو پھر باقی کا آپ لوگ خود کر سکیں گے، تاکہ جتنی ہم نے گرامر پڑھی ہے اس پوری گرامر کی اپلیکیشن آ جائے. اور بہت ساری ایسی گرامر کے کچھ حصے ایسے ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے، کیونکہ جو بہت کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں. تو کوئی ایک ایسی صورت کریں گے جس کے اندر یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں، تھوڑا سا ہمت اور کریں انشاءاللہ. تو میرے خیال میں اگلے 7-8 سیشن کے اندر یہ میکسیمم، اگر آپ چاہیں گے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ تیزی دکھائیں گے تو 5 سیشن 6 سیشن میں ہو جائے گا، اور اگر آپ سلو چلیں گے تو 6 کی جگہ 8 سیشن میں ہو جائے گا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بنیادی میرا مقصد یہ کہ ایسا ہو کہ جب آپ رمضان میں قرآن پڑھیں یا قرآن سنیں یا تراویح پڑھیں یا تراویح پڑھائیں یا تراویح پڑھنے جائیں تو آپ کو ایک اچھا لطف قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا آپ کو آئے انشاءاللہ. یہ آبجیکٹو ہے. اور یہ آبجیکٹو اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا
قرآن سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کو اس رمضان میں اگر میں کہتا ہوں 30-35% بھی اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ کام پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ یہی ہمارا ٹارگٹ رہے گا۔ تو منڈے کو انشاءاللہ ملیں گے اور دوسرا پارٹ کریں گے۔ میں آج ویسے آپ لوگوں کو کچھ آیتیں بھی بھیجوں گا، تو اس کی ذرا انالیسس کیجیے گا تاکہ انالیسس کی پریپریشن بھی رہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، اور اس میں مادوں کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔